دوستو بھائی بہنوں، رمضان کا چاند دیکھتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی سورہ کوثر کا یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیجئے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ دولت، روپیہ، پیسہ پورا سال بنا موسم کے بارش کی طرح آپ پر برسے گا۔ یہ عمل آپ کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کرنے والا دوستو بھائی بہنوں یہ واحد حل ہے، یہ آخری موقع ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو گوا دیا، رمضان کا چاند دیکھتے ہی اگر آپ نے یہ وظیفہ نہ پڑھا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، اعمال پڑھ لیے، لیکن گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ نہیں ہوتا، تو آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر صرف اور صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو عمل کے پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے۔ دوستو بھائی بہنوں، ایک موقع تھا شب برات میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا، اپنے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے کا۔ اور ساتھیو، بھائی بہنوں، آج ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی آپ چاہے پوری دنیا میں کہیں موجود ہیں، چاہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی گلی، کوئی محلہ جہاں سے موجود ہیں، رمضان کا چاند جیسے ہی آپ کے ملک میں نظر آ جائے، دوستو بھائی بہنوں، کبھی کبھی موسمی خرابی کی وجہ سے یا کبھی کبھی دوستو بھائی بہنوں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات چاند نہیں دکھتا۔ آپ کو اگر خبر بھی مل جائے کہیں ایسی جگہوں پہ چاند نہیں دکھتا، تو آپ کو صرف خبر مل جائے کہ آپ کے ملک شہر میں چاند رات ہو چکی ہے۔ ویسے عموماً مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اعلان ہو جاتا ہے۔ آپ کو جیسے ہی آپ کے کانوں تک یہ پہنچ جائے کہ رمضان کی چاند رات ہو چکی ہے، آپ نے دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آپ نے دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر رمضان کا چاند دیکھتے ہی ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، دنیا کی تمام وظائف، تمام تسبیحات دوستو بھائی بہنوں ایک طرف، اور رمضان کا چاند دیکھتے ہی یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کے نصیب پھر جاتے ہیں، پورے سال کے دن بدل جاتے ہیں۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے، ارجنٹ بیسس پر دوستو بھائی بہنوں، یہ فوری طور پر پڑھنے والوں کے حالات کو بدل دیتا ہے، یہ فوری طور پر پڑھنے والوں کی غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، پورے سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ایک ایسی زندگی کی شروعات ہو جائے گی، ایک ایسی زندگی کی شروعات جس زندگی میں نہ تکلیف ہو، نہ دکھ درد ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ تو ان سارے مسائل سے نکلنے کے لیے یہ وظیفہ دوستو بھائی بہنوں بے حد ضروری ہے۔ برسوں کی ادھوری حاجتیں، برسوں کی نامکمل خواہشیں آج پوری ہو جائیں گی، برسوں کے ادھورے کام آج پورے ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے۔ جس گھر میں آج اس وظیفے کو پڑھا جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اس گھر میں اس تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے جس گھر میں، اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے بیماریاں، پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، اس تسبیح کو اگر پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے ہر پریشانی، جس گھر میں اس پاورفل تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے جادو تک کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جنات کے اثرات تک ختم ہو جاتے ہیں، اس گھر کے کونے کونے سے بندشیں اور رکاوٹیں فوری طور پر ختم ہو جاتی ہیں، اس گھر کے کونے کونے سے نحوستیں، بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، اور اس گھر میں رحمت و برکتوں کی موسلا دار بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ رمضان کی چاند رات کو پڑھا جاتا ہے، آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتے ہیں، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ جو لوگ شعبان کے مہینے میں ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے شعبان کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، وہ لوگ ساتھیوں بھائی بہنوں رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت سے رزق، دولت، شہرت چاہتے ہیں، وہ آج اس چاند رات کو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ بہترین ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔
بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو، دوستو بھائی بہنوں، اس وظیفے کو اس مہینے میں رمضان کا چاند نظر آتے ہی نہ پڑے۔ جو شخص کہتا ہے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے برکتی، بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ دوستو بھائی بہنوں، اگر غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دوستو، آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان کے مبارک کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے، یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آج تک جس کو بھی بتایا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے بھی ان قبولیت کی گھڑیوں کا بڑی شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب یہ گھڑیاں آئے، کب وہ گھڑیاں آئیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں، کیونکہ اس مہینے کی رحمت و برکتوں، عظمتوں کے خزانے ساتھی بھائی بہنوں کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہے رب کریم سے مانگنے والا جسے رب کریم عطا کرے۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، آپ میں سے ہر کوئی بڑے آرام سے، سکون سے پڑھ لے گا۔ وقت کی نزاکت کو دوستوں مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دوستو بھائی بہنوں، عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر، دوستو بھائی بہنوں، یا چاند کی خبر سننے کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ بینک سے بڑی رقم نکالنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نافرمان شوہر، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تاؤس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تاؤس تسمیہ پڑھ لیا، جب آپ نے فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لیں، یوں محسوس کریں کہ چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کعبہ کے حضور پیش ہیں۔ آپ نے ماہ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سنتے ہی سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مصیبت زدہ نہیں رہتا۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت
اور وسعت چاہتے ہیں تو آج سورہ کوثر کو پڑھ لیں، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں 15 بار پڑھنا ہے اپنے سیدھے ہاتھ کی تمام انگلیوں پر، یعنی کہ اپنے سیدھے ہاتھ کی جتنی انگلیاں ہیں 5 انگلیاں ہیں، ہر انگلی پر 3 بار پڑھ لیں۔ اس طرح آپ 15 بار بڑے آرام سے سکون سے سورہ کوثر پڑھ لیں گے۔ دوستو بھائی بہنوں جلد بازی نہیں کرنی ہے، آپ نے تلفظ ٹھیک سے ہونی چاہیے۔ جو بندہ رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ کوثر کو 15 بار پڑھ لیتا ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھ لو۔ آج آپ صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں آپ نے کتنی بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 15 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے ایک خاص اور بابرکت نام کو پڑھنا ہے۔ وہ نام یا باسطو ہے۔ یا باسطو اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو غیب سے دولت کے خزانے عطا کرتی ہے، جس کا مطلب ہے غیب سے دینے والی ذات۔ جو بندہ اللہ پاک کی غیبی مدد چاہتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں، نہ میری اتنی بڑی آمدنی ہے، میں اپنے لیے گھر خرید دوں، گاڑی خرید دوں، میری قرض سے جان چھوٹ جائے، لیکن میرا رب بہت بڑا ہے، میری پریشانیاں اتنی بڑی نہیں ہے جتنا میرا رب بڑا ہے۔ جب بندہ اپنے دھیان میں یہ چیز لائے گا، یہ بات لائے گا اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یا باسطو آج پڑھے گا، چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سنتے ہی تو ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ اب ذرا یہ سمجھ لیں دوستو بھائیو بہنوں کہ آپ نے یا باسطو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا باسطو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر کے پڑھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دوستو بھائی بہنوں اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام یا باسطو سے پکارا جائے تو اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو مجھے میرے صفاتی نام سے آج پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رمضان کی چاند رات کو دوستو بھائیو بہنوں حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اس کے لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا باسطو کو صرف اور صرف 101 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے جو وظیفہ آج کا پاورفل اور شرطیہ وظیفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو ہیں دوستو۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات۔ غنی کا مطلب ہے جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ دوستو بھائی بہنوں آج میں بھی اور آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں ہر دم ہر قدم کامیابی کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج دوستو بھائی بہنوں آپ نے اس عمل کے اندر یہ بڑا ہی خاص وظیفہ جو آپ نے تیسرے نمبر پر آپ نے شامل کرنا ہے، یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو یا مغنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، جیسے کہ یا غنیو یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا غنیو یا مغنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 100 بار۔ یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ مت سوچا کریں ساتھیو بھائی بہنوں کہ یہ موقع آپ نے ضائع کر دینا ہے۔ آپ نے یہ بتائے ہوئے 3 اعمال جو بتائے ہوئے ترتیب سے بتائے ہیں، پڑھتے ہی انشاءاللہ
اب آپ نے چوتھا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ دیکھیں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے دوستو، تو مشکل سے آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگے گا، آدھی 1-2 منٹ جو بھی لگتی ہیں آپ کی، بھلے ہی 5 منٹ لگ جائیں، لیکن آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ آپ لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھتے ہی فوری طور پر یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ پوری رات موجود ہے دوستو، بھائی بہنوں، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اب دوستو، بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، سورہ اخلاص کے بارے میں جتنی باتیں کی جائیں کم ہے۔ یہ سورہ چھوٹی ضرور ہے مگر اپنے معنی مقام میں بے مثال ہے۔ آپ نے کہا کہ ایسی بات ساتھیوں، بھائی بہنوں، ایسا وظیفہ آج آپ کو دوں گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ یہ صرف اور صرف ایک، یعنی کہ یہ سال میں صرف ایک بار موقع ملتا ہے۔ جس بندے نے بھی رمضان کا چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سنتے ہی عمل پڑھ لیا، یقین مانے دولت، پیسہ، روپیہ اس عمل کو پڑھتے ہی آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح برستا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے تو گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے دوستو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ اخلاص کو بار بار پڑھتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ یہی سورہ کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیونکہ اس میں میرے رب کی صفات بیان ہوئی ہے اور مجھے اپنے رب سے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ لو، اللہ تمہیں ہر بلا سے محفوظ کر لے گا۔ تو کتنی فضیلت سورہ اخلاص کی ہے اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی ہے، لیکن آپ نے آج رمضان کا چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سنتے ہی چوتھے نمبر پر دوستو، بھائی بہنوں، سورہ اخلاص کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ جب سورہ اخلاص بھی 3 بار صرف پڑھ لیں تو آخری وظیفہ اس عمل کا، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ دیکھیں دوستو، بھائی بہنوں، آپ لوگ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو 4-5 دوائیاں دیتا ہے، جب جا کر آپ کا علاج کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ 4-5 وظائف آپ لوگ رمضان کی چاند رات کو پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، یقین مانیں آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہوگی، ہر بیماری دور ہوگی، رزق کی تنگی، مالی پریشانی دور ہوگی، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، آسمان سے دولت بارش کے قطروں کی طرح پر برسے گی، خالی جوڑیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن پر لاکھوں کا قرضہ ہے، چاہے جن پر کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ ایک دم سے قرضوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آخری وظیفہ دوستو، بھائیو بہنوں، سن لیں، آپ نے یا ربنا کا پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ یعنی اے ہمارے رب، جس کا مطلب ہے، آپ یا ربنا کہتے ہیں، جس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب۔ یہ ایک ایسا بابرکت اور محبت بھری پکارنے کا انداز ہے جو بندے کی عاجزی، التجا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مختصر مگر پر اثر کلمے میں بندے کی مکمل بے بسی اور رب کی محبت پر کامل یقین پوشیدہ ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں، جب تمہاری زبان سے یا ربنا نکلے تو دل میں یہ یقین رکھو کہ اللہ نے تمہاری فریاد سن لی ہے، کیونکہ وہی تمہیں پکارنے کی توفیق دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں، جو شخص سچے دل سے یا ربنا کہتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اللہ کا نام لینے سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، اگر تمہیں کچھ اور یاد نہ ہو تو بس یا ربنا کہتے رہو، اللہ خود تمہیں راستے دکھائے گا۔ اب دوستو، بھائی بہن، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں اس غیب سے خزانوں کو بھرنے والے، خالی جولیوں الماریوں کو بھر دینے والے عمل کا آخری وظیفہ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے یا ربنا کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں یا ربنا کو صرف اور صرف
11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا اور اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ساری دعائیں کیجیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور آپ کو اللہ پاک کا جو بھی ایک نام پسند ہو کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی نیو وظائف کی ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ انشاءاللہ دوستو بھائی بہنوں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دوستو بھائی بہنوں اللہ حافظ۔